ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آداب عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ چینل خانقاہ شہبازیہ کی سرپرستی میں چلتا ہے۔ آپ اس پر رمضان شریف کے بابرکت لمحات میں دینی پروگرام دیکھتے ہیں۔ آج بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج بھی ہمارے مہمان خانقاہ عالیہ شہبازیہ کے سجادہ نشین حضور انتخاب المشائخ امام المسلمین حضرت علامہ مولانا سید شاہ انتخاب عالم عطا شہبازی المعروف حضور میاں صاحب قبلہ ہمارے مہمان ہے۔ آج 21 رمضان المبارک کے بابرکت لمحات ہیں۔ ہم آج کی شب مولا کائنات کے فضائل سنیں گے، مولا کائنات کی شان سنیں گے، اور کیا قسمت ہے ہماری، ہم شان بھی سنیں گے تو اولاد مولا کائنات سے سنیں گے۔ علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی کا ذکر تو شجرے خنگال دیتا ہے۔ تو اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ وقت پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھنا شروع کر ہی چکے ہیں اور اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ سبسکرائب بھی کیا جاتا ہے۔ جلدی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ اور بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھیں اور اس کا ثواب آپ تک پہنچ سکے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ آج کے دن کو مولا کائنات سے نسبت ہے۔ میں آغاز کرتا ہوں کچھ اشعار سے، اور حضور صاحب سجادہ سے آج ہم مولا کائنات کے فضائل سنیں گے، مولا کائنات کی شان سنیں گے، اور ہم اپنی قسمت پہ رشک کریں کہ آپ بھلے دور ہیں لیکن آپ حضور صاحب سجادہ کو سن بھی پائیں گے اور دیکھ بھی پائیں گے۔ آپ گدائے شہباز یوٹیوب چینل کی خصوصی نشریات دیکھنا شروع کر چکے ہیں۔ میں آغاز کرتا ہوں کچھ اشعار سے کہ مرحلہ جب بھی سخت آتا تھا، مرحلہ جب بھی سخت آتا تھا، پھر اسے ہی بلایا جاتا تھا، سو کہ وہ بستر رسالت پر خوف کی دھجیاں اڑاتا تھا، سو کہ وہ بستر رسالت پر خوف کی دھجیاں اڑاتا تھا، کہتے جاتے نبی جزاک اللہ، کہتے جاتے نبی جزاک اللہ، جب بتوں کو علی گراتا تھا، کہتے جاتے نبی جزاک اللہ، جب بتوں کو علی گراتا تھا، ان کے گھر جبرائیل بھی مفتی بے اجازت کبھی نہ آتا تھا، ان کے گھر جبرائیل بھی مفتی بے اجازت کبھی نہ آتا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ حضور صاحب سجادہ کی زبان مبارک سے شان مولا کائنات سننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے صبر کو اور نہیں بڑھاؤں گا۔ آئیے چلتے ہیں حضور صاحب سجادہ کی بارگاہ میں، سب سے پہلے سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، حضور صاحب سجادہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آج بھی ہم حضور صاحب سجادہ سے مکمل سنیں گے اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے۔ حضور، میں سب سے پہلے گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے آج بھی ہمیں وقت دیا اور آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں ایک سوال رکھتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے، حضور ارشاد فرمائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی کا ایک اجمالی خاکہ پیش کریں تاکہ ہمارے ناظرین و سامعین مولا علی کی حیات و خدمات سے روشناس ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ آج اس کے فضل و کرم سے اس فقیر شہبازی کو گدائے شہباز چینل کی وساطت سے مولا کائنات باب العلم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و محاسن کو بیان کرنے کا موقع میسر آیا۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ایک ایسی ذات کا نام ہے جن پر علم و حلم، تقوی و طہارت، صبر و قناعت، ہمت و شجاعت جیسی تمام خوبیاں فخر کرتی ہیں۔ اگر یہ کہوں تو بجا ہے کہ آپ کی ذات جامع الصفات اور بحر الفضائل تھی۔
بے شک آپ کی ذات میں زاہدوں جیسی تواضع، علماء جیسا ضبط و تحمل، قاضیوں جیسی عدالت اور عارفین حق جیسا یقین موجود تھا۔ وہ ذی فہم عالم، صاحب الرائے فقیہ اور صاحب بصیرت رہنما تھے۔ ان کے قضایا اور فیصلوں کا احترام خود عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے، اور اہم معاملات میں ان کی رائے کے بغیر کوئی فیصلہ صادر نہیں فرماتے تھے۔ جیسا کہ خود حضرت علی کا بیان ہے کہ میں خلافت صدیقی و فاروقی میں ان دونوں کا مشیر رہا اور زندگی بھر ان کی حمایت کرتا رہا۔ حضرت علی کی ذات میں انگنت خوبیاں اور بے شمار بھلائیاں موجود تھیں، لیکن عشق رسول اور قربت مصطفیٰ کے حوالے سے آپ نے وہ خصوصی مقام پایا تھا جس کی گرد راہ تک دوسروں کی رسائی نہ ہو سکی۔ آپ نے اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ محبت رسول کا پرچم سر بلند رکھنا اور اطاعت مصطفیٰ کا چراغ دل میں روشن رکھنا ہی ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف الشفا میں لکھا ہے کہ جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو پیغمبر اسلام سے کس قدر محبت تھی، تو حضرت علی نے فرمایا، کانا واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد علی الظماء، یعنی اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مال، اولاد، ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب تھے، اور کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے ہمیں اپنے آقا سے اس سے زیادہ محبت تھی۔ جس طرح حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت علی بہت زیادہ محبوب تھے۔ جیسا کہ اس حدیث سے اس کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے، جس کو ام عطیہ نے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت علی بھی تھے۔ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کو بخیر و عافیت واپس آتا نہ دیکھ لوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی پیدائش الطبقات الکبریٰ کی روایت کے مطابق 13 رجب المرجب بروز جمعہ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے ہوئی ہے۔ آپ کا نام علی، لقب اسد اللہ اور مرتضیٰ ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو تراب کی کنیت آپ کو بے حد عزیز تھی، کیونکہ انتہائی شفقت کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس کنیت سے مخاطب فرمایا تھا۔ حضرت علی کی جائے پیدائش کے متعلق ارباب تاریخ و سیر نے مختلف اقوال پیش کیے ہیں۔ بعض ارباب سیر نے حتمی اور یقینی طور پر آپ کی جائے پیدائش کا تذکرہ نہیں کیا ہے، مگر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں آپ کے مولود کعبہ ہونے پر اپنے یقین کا اظہار کیا ہے، اور اپنے اس قول کو امام حاکم کی روایت سے مزین بھی کیا ہے۔ علماء، صوفیہ، عرفاء اور خواص کا ایک بڑا طبقہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ آپ کو مولود کعبہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کثیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 1 سال کی عمر سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و کفالت میں رہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو اخلاق محمدی
اور کردار پیغمبری کا پرتو بنا لیا تھا، اور آپ کے ہر ایک کردار و عمل سے اخلاق مصطفیٰ کا جلوہ نمایاں طور پہ نظر آتا تھا۔ ماشاءاللہ، ہمارے پہلے سوال کا بہت ہی عمدہ جواب حضور صاحب سجادہ نے عنایت فرمایا، اور مولائے کائنات کی ولادت کے حوالے سے اکثر لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، کعبے میں ہوئی نہیں ہوئی، اس کا بھی ایک بہترین جواب عنایت فرمایا۔ میں حضور صاحب سجادہ کی بارگاہ میں دوسرا سوال عرض کرتا ہوں۔ حضور ارشاد فرمائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا؟ قرآنی علوم پہ انہیں کیسی مہارت حاصل تھی؟ ہمارے ناظرین و سامعین کو اس سے آگاہ فرمائیں۔ حضرت علی کا علمی مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ظاہر و باہر ہے کہ آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ آپ کے علم و فضل اور تفقہ فی الدین کا کسی شخص کو بھی انکار نہیں۔ دینی احکام کے استنباط میں آپ کو کامل درک حاصل تھا، کیونکہ حضرت علی نے بچپن ہی سے نزول قرآن کے مناظر کا مشاہدہ کیا۔ مقام نزول اور شان نزول آپ کی نگاہوں میں رہا، بلکہ ان افراد و اشخاص کو بھی آپ جانتے تھے جن کے متعلق آیات قرآنی کا نزول ہو رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر قرآن اور اسباب نزول پر جو کمال آپ نے حاصل کیا وہ دوسروں کو نصیب نہ ہو سکا۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا بخدا جتنی آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں ان سب کا مجھے علم ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں، کہاں اور کس طرح نازل ہوئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے قلب سلیم، عقل و شعور اور زبان گویا عنایت کی ہے۔ یہ بات ہر اہل علم پر عیاں ہے کہ قرآن مجید ساری فصاحت و بلاغت کا امام ہے، جس کی فصاحت و بلاغت کے آگے دنیا کے سارے فصحاء و بلغاء حیراں و سرگردہ نظر آتے ہیں، مگر قدرت نے مولا علی کو اس کلام معجز بیان کا حقیقی عرفان عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے علوم و فنون میں ایسے محیر العقول کارہائے نمایاں انجام دیے جو تاریخ کے صفحات پر نقش دوام بن کر چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں۔ تاریخ الخلفاء کے مطالعے سے یہ راز بھی منکشف ہوتا ہے کہ علم نحو کے موجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس روایت سے بھی حضرت علی کے علوم قرآنی پر مہارت تامہ کا پتہ چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان القرآن انزل علی 7 احرف وما فیها حرف الا وله ظہر و بطن وان علیا عنده من الظاہر والباطن، یعنی بے شک قرآن 7 قرأتوں میں نازل ہوا اور کوئی حرف ایسا نہیں جس کا ایک ظاہر اور ایک باطن نہ ہو، اور ہر حرف کے ظاہر و باطن کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے علوم و عرفان کی وسعت کو دیکھ کر مشہور تابعی حضرت سعید ابن المسیب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں صرف مولائے کائنات حضرت علی کو سلونی اما شئتم کہنے کا حق حاصل تھا، یعنی جو چاہو پوچھ لو کہنا یہ مولائے کائنات ہی کا خاصہ تھا۔ بے شک حضرت علی کی جلوت و خلوت، رزم و بزم، صبح و شام، خاموشی و گویائی، عبادت و بندگی، شجاعت و بہادری، صبر و قناعت، سب کی سب قرآنی آیات کی تفسیر تھی۔ جیسا کہ والد گرامی شہباز خطابت، شہنشاہ فکر و فن، حضرت العلامہ سید شاہ محمد اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ قرآن ہیں، تفسیر قرآن ہیں علی، مصطفیٰ قرآن ہیں، تفسیر قرآن ہیں علی، ہو بہو نقطہ بنقطہ میرے شاہ بو تراب۔
ماشاءاللہ ہمارے دوسرے سوال کا بھی بہت علمی جواب حضور صاحب سجادہ نے عنایت فرمایا، اور کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا مولائے کائنات کے علم کے حوالے سے۔ اور ایک بات ہمارے علم میں یہ اضافہ ہوا جواب سن کے کہ مولائے کائنات ہی تمام صحابہ میں وہ ذات تھے کہ جو یہ فرما سکتے تھے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ یہ صرف مولائے کائنات کو ہی یہ مقام حاصل تھا کہ آپ یہ ارشاد فرما سکتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی کا ذکر تو شجرے خنگال دیتا ہے۔ پیراہن کلیکشن، آپ کی خوشیوں میں کپڑے ہمارے یہاں خصوصی کپڑے دستیاب ہیں، جس میں کرتا، پاجامہ، شرٹ، پینٹ، کوٹ، شیروانی، بنڈی، جبہ وغیرہ کا کپڑا ہے۔ تو عید کے حسین موقع پر اپنی پسند پیراہن کلیکشن کو بنائیں اور خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ ایڈریس IDBI بینک، خلیفہ باغ، بھاگلپور۔ کانٹیکٹ نمبر 8271815991۔ ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان، میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ میں حضور صاحب سجادہ کی بارگاہ میں تیسرا سوال رکھتا ہوں۔ حضور صاحب سجادہ آپ سے عرض ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں نازل ہونے والی آیات میں سے چند کا تذکرہ فرمائیں، تاکہ ہمارے دیکھنے والے شان علی کو قرآنی آیات کی روشنی میں سمجھ سکیں۔ یوں تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی شان رفیع میں کئی آیات بینات کا نزول ہوا ہے، مگر یہاں قلت وقت کی وجہ سے میں چند آیات کی طرف آپ کے ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ قرآن کریم کی سورہ سجدہ آیت 18 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عظیم الشان ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا جو مومن ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عطا ابن یسار کا بیان ہے کہ یہ آیت کریمہ مدینہ منورہ میں علی ابن ابی طالب اور ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آیت کریمہ طوبیٰ لہم وحسن مآب، سورۃ الرعد آیت 29، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کے بارے میں ابو جعفر فرماتے ہیں کہ طوبیٰ لہم وحسن مآب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ جنت میں ایک درخت کا نام ہے جس کی جڑیں علی کے گھر میں ہیں اور اس کی شاخیں اہل جنت پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرا اور علی کا گھر ایک ہی جگہ ہوگا۔ قرآن کی یہ آیت وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، یعنی وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یہ آیت کریمہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عطا کہتے ہیں کہ میں ابو جعفر کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد کے گوشے میں نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو بیٹھا ہوا پایا۔ اس پر میں نے ابو جعفر سے عرض کیا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ عبداللہ ابن سلام ہے۔ اس پر ابو جعفر نے فرمایا نہیں، وہ تو علی ابن ابی طالب ہیں۔ انہی کی شان میں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ کا نزول ہوا ہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے۔
قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کریمہ سأل سائل بعذاب واقع لیس لہ للکافرین دافع، ایک طلب کرنے والے نے عذاب کو طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، کافروں سے اس عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ اس آیت کریمہ کا نزول بھی حضرت علی کے بارے میں ہوا۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ غدیر خم کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر تمام لوگوں کے سامنے برملا اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ کا یہ فرمان سن کر بصر و چشم تمامی حضرات نے قبول کیا، اور حضرت علی کو سارے صحابہ نے مولائیت کی نعمت ملنے پر مبارکبادیاں بھی پیش کی۔ مگر جب یہ بات عام ہوئی اور اس کی خبر حارث بن نعمان فہری تک پہنچی تو اس نے اپنے اونٹ کا پالان کسا اور اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لیا۔ آپ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، ہم نے مان لیا۔ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے مان لیا۔ اب آپ اپنے عمزادہ کی مولائیت کا اعلان کر کے انہیں ہم لوگوں پر فضیلت دینا چاہتے ہیں۔ آیا یہ بات آپ نے اپنی طرف سے کہی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بات میں نے اللہ کے حکم سے کہی ہے۔ اس پر حارث بول اٹھا کہ اگر یہ بات اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہم پر پتھر کی بارش کر دے۔ حارث یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پلٹا، ابھی اپنے گھر بھی پہنچنے نہیں پایا تھا کہ اس پر پتھر کی بارش کر دی گئی، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے سے بارگاہ سمدیت میں مولائے کائنات کی مقبولیت و قربت کا واضح طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، مولائے کائنات کی شان کیا ہے؟ قرآنی آیات کے حوالے سے ہمیں بہترین جواب حضور صاحب سجادہ نے عنایت فرمایا۔ مولائے کائنات کی شان کا کیا کہنا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، تو یہ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ جب ایک شخص، ایک منافق یہ سوال لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور سے اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، یہ آپ نے اپنی مرضی سے ارشاد فرمایا یا خدا کا حکم تھا؟ اللہ اکبر! میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے خدا کا حکم تھا۔ تو اس نے کہا اگر خدا کا حکم تھا تو مجھ پر خدا پتھر کی برسات کر دے۔ وہ یہ کہہ کر حضور کی بارگاہ سے اٹھا، گھر پہنچنے سے پہلے اس پر پتھر کی بارش ہو گئی۔ تو مولا کائنات کا مقام خدا کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ حضور صاحب سجادہ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنے بہترین سوالات کے جواب عنایت فرمائے۔ میں ایک اور سوال حضور صاحب سجادہ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں تاکہ ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمائیں۔ حضرت علی کے فضائل و محاسن کے بیان میں کثیر احادیث کریمہ وارد ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ جس میں آداب زندگی کے جاں بخش فارمولے موجود ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت مولائے کائنات کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ حضرت علی کی یہ ایسی خصوصیت ہے جو تمام صحابہ کرام میں سوائے حضرت علی کے کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، یعنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی
اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے گویا اللہ سے دشمنی کی۔ اسی طرح یہ حدیث بھی فضیلت مولا علی میں وارد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس من شجرۃ شتیٰ وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، یعنی ساری انسانیت مختلف درختوں سے پیدا کی گئی، لیکن میں اور علی ایک ہی درخت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن من بعدی، یعنی تم لوگ علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو، تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو، تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد وہ تمام مومنوں کے ولی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت علی کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، من کنت ولیہ فعلی ولیہ، یعنی میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انت سید فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے علی آپ دنیا و آخرت کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور آپ کے والد یعنی حضرت علی آپ دونوں سے بہتر ہیں۔ بلا شبہ حضرت علی ہر ایمان والوں کے مولا اور ہر مومن کے ولی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں حضور صاحب سجادہ کی بارگاہ میں ایک اور سوال رکھتا ہوں تاکہ ہم لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ حضور صاحب سجادہ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے واضح ہے، اس پر بہترین جواب عنایت فرمایا۔ ایک اور سوال حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت علی کا فاتح خیبر کی حیثیت سے جائزہ پیش کریں اور اس موقع پہ آپ کی شان شجاعت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو مطلع فرمائیں۔ غزوہ خیبر حق و باطل کے درمیان ہونے والے معرکوں میں بہت ہی مشہور معرکہ ہے۔ اس جنگ میں بنفس نفیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اسلامی پرچم عطا کیا اور قلعہ خیبر کی جانب روانہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلامی لشکر کے ساتھ قلعہ خیبر پہ حملہ آور ہوئے، گھماسان جنگ ہوئی لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس آنا پڑا۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی جھنڈا عطا فرمایا اور قلعہ خیبر کی جانب روانہ کیا۔ انہوں نے بھی شدید جنگ کی، حملے پہ حملہ کیا مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ شام کے وقت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صورتحال عرض کی گئی کہ حضور قلعہ بڑا مضبوط ہے، اس پر فتح یاب ہونے میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْسَ بِفَرَارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَأْخُذُهَا عَنْوَةً، یعنی کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ قلعہ پر مسلمانوں کو فتح یاب فرمائے گا۔ وہ ایسا شخص ہے جو فرار اختیار نہیں کرے گا، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، وہ قوت بازو سے اس قلعے پہ قابض ہو جائے گا۔ چونکہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اس لیے رات بھر ہر مجاہد کے دل میں یہ خواہش مچلتی رہی کہ اے کاش یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے۔ جب صبح ہوئی تو سارے مجاہدین بارگاہ اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے وہ یہ جاننے کے لیے مضطرب تھے، بے چین و بے قرار تھے کہ وہ کون خوش نصیب شخص ہے جس کو یہ پرچم عطا کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پہ ایک نگاہ ڈالی اور پوچھا اینا علی، علی کہاں ہیں؟ مجاہدین نے بتایا کہ حضور علی کو آشوب چشم ہو گیا ہے، وہ چلنے پھرنے سے معذور ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ علی کو بلا لاؤ۔ حضرت محمد ابن مسلمہ حضرت علی کو بلانے کے لیے گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا علی تمہیں کیا ہوا ہے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں تکلیف ہے، مجھے اپنے سامنے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے قریب آؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں جب قریب ہوا تو حضور نے میرا سر اپنی گود میں رکھا، پھر اپنا لعاب دہن اپنی انگلی پہ لگا کر میری آنکھوں پہ لگا دیا۔ میں اسی وقت صحت یاب ہو گیا، گویا مجھے کبھی آشوب چشم ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلامی پرچم عطا کیا اور میں قلعہ کی طرف روانہ ہوا۔ قلعہ کے اندر جو سب سے پہلے نکلا وہ مرحب کا بھائی حارث تھا۔ اس نے دعوت مبارزت دی، مقابلے کا چیلنج دیا۔ حضرت علی اس کے مقابلے میں اترے اور آپ نے چشم زدن میں اس کا کام تمام کر دیا۔ جو لوگ حارث کے ساتھ آئے تھے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک دوسرا طویل القامت بھرے ہوئے جسم والا آدمی نکلا، اس کا نام عامر تھا۔ اس نے حضرت علی سے تھوڑی دیر مارکہ آرائی کی، لیکن اسے بھی آپ نے واصل جہنم کر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت علی کے سامنے جو شخص آیا وہ مرحب تھا، بڑا ہی طاقتور، تجربہ کار، بہادر تھا، فن حرب و ضرب کا بڑا ماہر تھا، تیغ زنی کا دھنی تھا۔ اس نے حضرت علی کے سامنے آ کر آپ پر وار کرنا چاہا، مگر ذوالفقار حیدری کا پہلا وار ہی آر سے پار ہو گیا۔ آپ کی تلوار آبدار اس کے فولادی خود کو کاٹتی ہوئی اس کے دانتوں تک اتر گئی۔ پھر آپ نے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ کسی نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اسی موقع پہ حضرت علی نے باب خیبر کو اکھاڑ کر اسے اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ وہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ جنگ کے بعد جب آپ نے اسے اٹھا کر زمین پہ ڈالا تو 40 آدمی بمشکل دروازے کو ہلا پائے۔ فتح خیبر کا یہ عظیم واقعہ مولائے کائنات کی شجاعت و بہادری کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور اس موقع پہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے۔ یہی وہ موقع ہے جس میں حضرت عمر کے دل میں یہ خواہش بار بار انگڑائی لے رہی تھی کہ اے کاش کل وہ اسلامی پرچم میرے ہاتھ آئے، کیونکہ حضور کے فرمان کے بموجب وہ اسلامی جھنڈا پانے والا اللہ اور اس کے رسول کا محب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا محبوب بھی ہوگا۔ ماشاءاللہ، جنگ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت کے حوالے سے بہترین گفتگو حضور صاحب سجادہ نے فرمائی۔ میں حضور صاحب سجادہ کی بارگاہ میں ایک اور سوال رکھتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، حضور یہ ارشاد فرمائیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، نیز ان کی کسی ایک کرامت سے ہمارے ناظرین کو واقف کرائیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ترتیب خلافت کے لحاظ سے چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سن 35 ہجری میں آپ کو متفقہ طور پر مجلس شورا نے خلیفہ نامزد کیا، اور یہ بات کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ بنو گے،
بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ حضرت علی کے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب میرے والد بزرگوار کی بصرہ آمد ہوئی تو کچھ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اے علی تم میرے بعد خلیفہ بنو گے، اس حدیث پر روشنی ڈالیے کیونکہ یہ حدیث آپ ہی سے مروی ہے۔ اس کے جواب میں والد بزرگوار نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خلافت دینے کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا، کیونکہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی، اس لیے میں ان پر جھوٹی تہمت نہیں لگا سکتا کہ آپ نے مجھے خلیفہ نامزد کیا تھا۔ اگر حضور نے میرے بارے میں ایسا فرمایا ہوتا تو میں ابو بکر و عمر کو منبر پر کھڑا ہونے نہیں دیتا، اگرچہ اس وقت میرا کوئی ساتھی نہ بھی ہوتا۔ میں نے تو یہ منظر بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض کے ایام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر کیا کرتے اور ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن کی اس روایت سے یہ واضح ہو گیا کہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ رسول اللہ بلا فصل اور خلیفہ اول مانتے ہیں وہ سراسر جھوٹ اور افتراء پردازی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت حضرات شیخین کی طرز پر تھی۔ مسلمانوں کا ہر حال میں آپ خیال فرماتے، آپ کی یہ کوشش ہوتی کہ جو مستحقین ہیں ان کا حق جلد از جلد ان تک پہنچایا جائے۔ اس میں تاخیر آپ کو ہرگز گوارا نہیں تھی۔ آپ نے پورے عدل و انصاف کے ساتھ 4 سال 9 مہینے اور 3 دن خلافت کی ساری ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ مولا کائنات کی زندگی کا ہر پہلو کرامتوں سے معمور نظر آتا ہے۔ آئے دن آپ سے مختلف کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا تھا، اور ہو بھی کیوں نہ کہ آپ کی ذات منبع ولایت بھی ہے اور مصدر کرامت بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی کرامتوں میں یہ کرامت مشہور ہے کہ آپ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ ایک حبشی غلام نے چوری کی، اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے یہ اقرار کیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ حضرت علی نے اس کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم شرعی نافذ کیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ جب وہ حبشی واپس جا رہا تھا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی اور ابن القرا سے ملاقات ہوئی۔ ابن القرا نے پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین تاج المسلمین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ ابن القرا نے تعجب سے پوچھا کہ انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹ ڈالا ہے اور تو ان کی تعریف کر رہا ہے؟ تو اس پر اس حبشی غلام نے کہا کہ میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں کہ انہوں نے حد شرعی جاری کر کے میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب دوزخ سے بچا لیا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس حبشی کا جواب مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا۔ حضرت علی نے اس حبشی نوجوان کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے ڈھانپ دیا اور دعا فرمائی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ندا کرنے والے نے ندا کی کہ اس حبشی غلام کے ہاتھ سے رومال کو اٹھا دو۔ یوں ہی ہم نے رومال اٹھایا، خدا کے فضل سے اس کا کٹا ہاتھ پھر سے جڑ گیا۔ ماشاء اللہ۔ حضور صاحب سجادہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کے تعلق سے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور مولا کائنات کے خلافت کے حوالے سے خانقاہ عالیہ شہبازیہ کا
کیا موقف ہے وہ بھی آپ نے بیان فرمایا۔ اور جو شیعہ حضرات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ان کا آپ نے علمی اعتبار سے رد فرمایا، اور خانقاہ عالیہ شہبازیہ کا اپنا کیا موقف ہے وہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ ماشاءاللہ ہمیں بھی چاہیے کہ خانقاہ عالیہ شہبازیہ کے اس موقف پر ہی اپنا موقف رکھیں، اور بزرگان دین کا جو موقف ہے مولا کائنات کی خلافت کے حوالے سے کہ آپ چوتھے خلیفہ ہے، وہی ہمارا بھی موقف ہونا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا بھی برباد نہ ہو اور آخرت بھی برباد نہ ہو۔ میں حضور صاحب سجادہ کی بارگاہ میں ایک اور سوال رکھتا ہوں، اور آج کے ہمارے اس پیارے سیشن کا آخری سوال ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے ان تمام جوابات سے اپنے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی کا ذکر تو شجرے خنگال دیتا ہے۔ پیراہن کلیکشن، آپ کی خوشیوں میں کپڑے ہمارے یہاں خصوصی کپڑے دستیاب ہیں، جس میں کرتا، پاجامہ، شرٹ، پینٹ، کوٹ، شیروانی، بنڈی، جبہ وغیرہ کا کپڑا ہے۔ تو عید کے حسین موقع پر اپنی پسند پیراہن کلیکشن کو بنائیں اور خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ ایڈریس IDBI بینک، خلیفہ باغ، بھاگلپور۔ کانٹیکٹ نمبر 8271815991۔ ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان، میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ اب چونکہ 21 رمضان کو نسبت ہے مولا کائنات کی شہادت سے، تو ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جب بڑھ ہی رہے ہیں تو حضور صاحب سجادہ سے عرض کرتے ہیں، حضور شہادت علی کو تاریخی حقائق کی روشنی میں ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔ حضرت علی کی شہادت کا تاریخی پس منظر اس طرح ہے کہ انہوں نے جنگ نہروان میں خارجیوں کی زبردست سرکوبی کی تھی، اور اس جنگ میں خارجیوں کو ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ ان کے بہت سارے سورما اور روسا اس جنگ میں مارے گئے۔ حضرت علی سے اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم نے اپنے مقتولین کا اور اپنی شکست کا بدلہ لینے کی خاطر مولا کائنات کو شہید کرنے کا پلان تیار کیا، اور اس کام کے لیے وہ خود ہی کمر بستہ ہوا، اور باقسم اس نے لوگوں سے کہا کہ میں علی کو ضرور قتل کروں گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ معمول تھا کہ آپ خود امامت فرمایا کرتے تھے، اور صبح کے وقت میں خصوصیت کے ساتھ جب نماز کے لیے نکلتے تو راستے میں الصلاۃ الصلاۃ کی صدا بلند کرتے اور نماز کی دعوت پیش کرتے۔ آپ صبح میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک صبح حسب معمول آپ لوگوں کو آواز دیتے ہوئے جب مسجد کے اندر داخل ہونے لگے تو ابن ملجم پہلے سے گھات لگائے دروازے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا تھا۔ حضرت علی جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، بڑی تیزی کے ساتھ ابن ملجم نے آپ پہ تلوار سے وار کر دیا۔ جیسے ہی تلوار آپ کے جسم پہ لگی، آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں منزل مقصود کو پہنچ گیا۔ اس حملے میں آپ شدید زخمی ہو گئے، لوگ چاروں جانب سے دوڑ پڑے اور بالآخر قاتل کو پکڑ لیا گیا۔ حضرت علی 19 رمضان المبارک کو زخمی ہوئے، اور 21 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت امام حسن کے حکم سے آپ کے قاتل ابن ملجم کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی کی شہادت سے اسلامی دنیا میں ایک عظیم خلا پیدا ہو گیا۔ لوگ آپ کی شہادت کی خبر سن کر
بے چین و بے قرار ہو گئے۔ اس موقع پر لوگ آپ کے دونوں صاحبزادگان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے صبر کی تلقین کرتے رہے۔ صحیح روایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو غسل دینے والوں میں آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور آپ کے داماد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو خفیہ طور پہ سپرد خاک کر دیا گیا تاکہ خارجی لوگ آپ کی نعش کے ساتھ بے حرمتی نہ کر سکیں۔ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی امت مرحومہ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ان کا اخلاق و کردار اخلاص و للہیت اور خشیت و عبادت کے طریقے کو جو کوئی اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے تو وہ دونوں جہان کی سعادتوں سے بہرہ ہو سکے گا۔ حضرت علی کی ذات والا صفات کے خورشید نصف النہار کی ضیاء پاشیوں سے علم و عرفان کا گوشہ گوشہ بقعہ نور بنا ہوا ہے کہ ہر ذرے سے پھوٹنے والی کرنیں آسمان علم و حکمت اور فلک قلب و نظر کے مہر عالم تاب کے لیے باعث رشک بنی ہوئی ہے۔ آپ کی شخصیت اس قدر ہمہ گیر، ہمہ جہت، ہمہ رنگ، ہمہ نو ہے کہ اس طوطی ہزار داستان کا احاطہ کرنا بس کی بات نہیں، اور مجھ جیسے بے مایا سے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کی شخصیت کے تعلق سے کچھ عرض کر سکوں، مگر ثناخان علی میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے گدائے شہباز کی وساطت سے چند حروف شکستہ لیے دربار مولائے کائنات میں باریابی کی سعادت میسر آ گئی ہے۔ اور اس میں آخر میں چلتے چلتے اس قطعہ پہ اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا کہ اس کوچے میں کب کسے گزر ملتا ہے، اس کوچے میں کب کسے گزر ملتا ہے، ہر گام پہ ایک سیل خطر ملتا ہے، جب دانش دنیاوی کے بجھتے ہیں چراغ تب کہیں جا کے علی کا در ملتا ہے۔ ماشاء اللہ حضور صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ شہبازیہ بہت ہی بہترین انداز میں مولائے کائنات کی فضیلت کے تعلق سے، مولائے کائنات کی شان کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ یقیناً ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملا مولائے کائنات کے حوالے سے، اور بہت ہی اچھے انداز، اچھے الفاظ میں حضور صاحب سجادہ نے گفتگو فرمائی۔ یقیناً آپ کا اور میرا اور ہم سب کا یہ دل چاہ رہا تھا کہ حضور صاحب سجادہ سے ہم شان مولائے کائنات کو اور سنیں اور ان سے جانیں، لیکن چونکہ ہم ایک مخصوص وقت کے لیے پروگرام لے کے آتے ہیں، اس لیے ہم اپنے وقت پر اختتام کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آپ مایوس نہ ہو، حضور صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ شہبازیہ وہ علم کا سمندر ہے الحمدللہ کہ آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہے، اور مولائے کائنات کے حوالے سے جب اتنی بہترین گفتگو آپ نے فرمائی ہے تو سوچئے کتاب کتنی بہترین ہوگی۔ حضور صاحب سجادہ انتخاب المشائخ حضرت علامہ الشاہ سید انتخاب عالم عطا شہبازی المعروف حضور میاں صاحب قبلہ کی ایک بہترین کتاب ہے علی اسم جلی، ضرور پڑھیں اور مولائے کائنات کی شان آپ خود جانیں انشاءاللہ۔ آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، خانقاہ عالیہ شہبازیہ سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، یا اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کر اس کتاب کو منگوا بھی سکتے ہیں۔ اب دیں اپنے میزبان ذیشان برکاتی کو اجازت، اور ہاں اب تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی، جلدی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ وقت پر ان تمام تر پروگرام کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اگر شیئر نہیں کیا ہے تو جلدی سے شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب کے حقدار بنیں۔ اب دیں اجازت، پھر ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اور ہاں خیال رکھنے سے پہلے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا حافظ و قاری حضرت مولانا سلیم رضا شہبازی متعلم جامعہ شہبازیہ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور حضور خطیب اعظم ہند، حضور شاعر اعظم ہند
حضرت علامہ اشتیاق عالم رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین لکھا کلام ہم اسی کو جانتے ہیں خانقاہ بوتراب، اس کلام کے چند اشعار پروگرام میں شامل فرمائے اور اس سے ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر براہ اولیاء عالم پناہ بو تراب، سر براہ اولیاء عالم پناہ بو تراب، آبرو رکھ لو، آبرو میری بھی رکھ لو، میرے شاہ بو تراب، سر براہ اولیاء عالم پناہ بو تراب، وارث میراث احمد جانشین مصطفیٰ، وارث میراث احمد جانشین مصطفیٰ، واقف واقف سر الہی بادشاہ بو تراب، سر براہ اولیاء عالم پناہ بو تراب، اس عقیدے میں کوئی تفریق ہو سکتی نہیں، اس عقیدے میں کوئی تفریق ہو سکتی نہیں، خیر خواہ مصطفیٰ ہے، خیر خواہ مصطفیٰ ہے، خیر خواہ بو تراب، سر براہ اولیاء عالم پناہ بو تراب، جس کو کہتے ہیں مدینہ اہل دل اہل نظر، جسے کو کہتے ہیں مدینہ اہل دل اہل نظر، ہم اسی کو اسی
آتے ہیں خانقاہ بو تراب سر براہ اولیاء عالم پناہ بو تراب اے نسیم صبح اے پیغمبر کوئے نجف اے نسیم صبح اے پیغمبر کوئے نجف مجھ کو بھی مجھ کو بھی لے چل کسی دن بارگاہ بو تراب سر براہ اولیاء عالم پناہ بو تراب خود نبی فرما گئے میرا علی مائے کنور خود نبی فرما گئے میرا علی مائے کنور خود نبی فرما گئے میرا علی مائے نور شان حق شان حق نام خدا ہے عز و جاہ بو تراب سر براہ اولیاء عالم پناہ بو تراب بندہ درگاہ مولا اشتیاق عالم زیا بندہ درگاہ مولا اشتیاق عالم زیا منتظر منتظر ہر لمحہ تیرا منتظر ہر لمحہ تیرا اے نگاہ بو تراب سر براہ اولیاء عالم پناہ بو تراب ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان میرے آقا کا فرمان ہے رب کا مہمان رمضان ہے آقا کا فرمان ہے رب کا مہمان رمضان ہے میرے آقا کا فرمان ہے رب کا مہمان رمضان ہے
पैराहन कलेक्शन, आपकी खुशियों में कपड़े हमारे यहाँ खुसूसी कपड़े दस्तयाब हैं जिसमें कुर्ता, पाजामा, शर्ट, पैंट, कोट, शेरवानी, बंडी, जुब्बा वगैरह का कपड़ा है। तो ईद के हसीन मौका पर अपनी पसंद पैराहन कलेक्शन को बनाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। एड्रेस IDBI बैंक, खलीफाबाग, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर